علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے سنگین الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ مل کر عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے پچھلے ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ -1 کی بہت زیادہ بات کر رہی تھی۔ سوشل میڈیا پہ ایک باضابطہ طور پر کیمپین چلائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ -1 نامنظور، اور آج فواد چودھری نے یہ انتہائی سنگین الزام عائد کیا ہے۔ ایسے وقت میں جہاں پاکستان کی سیاست میں تناؤ ہے، پاکستان پہ آفت کا دور بھی ہے، سیلاب سے بہت سے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، سیکرٹری جنرل نے بھی یہاں پہ دورہ کیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فواد چودھری یہ الزام کس بنیاد پر عائد کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ٹھوس معلومات ہیں؟ کیا ان کے پاس انٹیلیجنس بیس انفارمیشن ہے، یا پھر یہ ایک سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے؟ اس پر مفصل بات کریں گے ارشاد صاحب۔ یہ انتہائی سنگین الزام ہے، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف خود بھی کہتی ہے کہ موسٹ پاپولر لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کے وہ عمران خان ہیں۔ بہرحال قمر زمان قائرہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم کی مشیر برائے امور کشمیر۔ بہت شکریہ قائرہ صاحب آپ کا۔ قائرہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ ارشاد صاحب، ایسے وقت میں اس بیان کی اہمیت کیا ہے؟ ماضی میں بھی سیاسی لیڈران قتل تو ہوتے رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھوس انفارمیشن کی بیس پہ یہ بات سامنے آئی ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں، یہ ٹھوس انفارمیشن کی بنیاد پر ہے یا محض الزام ہے، یا تو فواد چودھری صاحب یا تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کوئی سامنے رکھیں، لیکن اس کا ایک بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کے ذریعے معلوم کر لیا جائے کہ یہ کوئی ایسا منصوبہ بندی موجود ہے، ایسی کوشش ہو رہی ہے، یا صرف الزام برائے الزام ہے۔ لیکن ماضی میں ایسا چونکہ ہو چکا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو شہادت ہوئی اس سے پہلے محترمہ نے خود پبلکلی یہ بات کی، اور اپنے جو ان کے لابسٹ تھے مارک سیگل کو ایک ای میل بھیجی، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ الزام لگایا، پرویز مشرف پر الزام لگایا، حمید گل صاحب پر الزام لگایا، اور اس وقت جو پرویز مشرف صاحب کے ایک ساتھی تھے بریگیڈیئر اعجاز صاحب جی، ان کا نام لیا، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا نام لیا، اور اس کے بعد وہ واقعہ ہو بھی گیا، جی وہ شہید ہو گئیں۔ تو اس لیے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس معاملے کو، اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھی یہ بات کر رہے ہیں، عمران خان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے محفوظ کر دی ہے تاکہ بوقت ضرورت جو ہے، اگر خدا نخواستہ میری اسیسینیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو پبلک کیا جا سکے۔ تو اس لیے ہم قائرہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ حکومت میں ہیں، وزیر اعظم کے مشیر ہیں، اور وہ خود اس کرب سے گزر چکے ہیں کہ ان کی لیڈر کے ساتھ یہ کچھ ہو چکا ہے۔ تو قائرہ صاحب، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الزام برائے الزام ہے آپ کے پاس، یا آپ کی حکومت کے پاس کوئی ایسی معلومات، ٹھوس معلومات ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ ارشاد صاحب بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی بندے کے بارے میں اگر کوئی ایسی خبر ہو، کوئی عام آدمی ہو، تو بھی بہت اچھا اور بہت پریشانی کی بات ہے، جائے کہ ملک کے ایک بڑے لیڈر کے بارے میں ایسی گفتگو ہو، یا اس کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہو، تو یہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی خطرے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر ایسی بات ہے تو ہم سب کو اس پہ پریشانی ہے، لیکن کریں کیا؟ پی ٹی آئی کا ایک وجہ سٹائل بن گیا ہے، یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، وہ شیر آیا، الٹیمیٹلی جس دن شیر آ گیا اس دن بچانے کوئی نہیں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ بات اس سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے خلاف سازش کی ہے، سازش کا بیانیہ کچھ مہینہ 15 دن چلا کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کا منصوبہ ہے، اور جس بیان کا آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرا کے رکھ دی ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بات سنجیدگی سے وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ عام سطح سے نہیں کہی جا رہی ہے، کسی خدشے کا اظہار نہیں ہو رہا، بلکہ ایلیگیشن لگ رہا ہے، ایک انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے۔ تو جو خان صاحب کو چاہیے، ان کے ساتھیوں کو، ان کی جماعت کو چاہیے کہ ان کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن فوری طور پہ
वो हुकूमत के साथ शेयर करें, सही, वो एक कंप्लेंट दर्ज करा दे, वो आईजी साहब को दे दे, और अगर उनको इन सारे निज़ामों पे यकीन नहीं है तो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चले जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चले जाएं, वो फौज के जो कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को दे, ताकि वो क्रेडिबल तरीके से उसका एनालिसिस हो सके। ये महज शक शुबे की बुनियाद पे इस तरह की खबरें उड़ाना, ये बहुत बड़ा पैनिक करने का सबूत है। और खुदा न खास्ता इससे कोई पाकिस्तान का बदखा, कोई खान साहब का बदखा, इससे कोई नाजायज फायदा भी उठा सकता है। लिहाजा अब फवाद चौधरी साहब हो या खुद इमरान खान साहब हो, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसियों या इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ शेयर करें, ताकि इसका हतमी नतीजा निकाला जा सके। अच्छा कायरा साहब, अगर वो इन्फॉर्मेशन देते हैं हुकूमत को या इदारों को, तो क्या हुकूमत इस पे जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट करवाएगी? देखिए, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के एक बड़े लीडर के ऊपर हमलावर होने की साजिशें हों और उसके ऊपर उसकी तसल्ली की इन्वेस्टिगेशन हो, ये कैसे हो सकता है? खान साहब इस बात का बिल्कुल इसकी FIR दें, ये पुलिस को दें या इंटेलिजेंस को, जो भी जिसको भी देना है पुलिस को दें, और बिल्कुल मुतालबा करें या ना करें। मैं मुतालबा करूंगा कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन दे तो सही। कायरा साहब, मसला ये है कि मिसट्रस्ट है गवर्नमेंट और इमरान खान के दरमियान या तहरीक इंसाफ के दरमियान। दूसरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ वाली इल्ज़ाम लगाते हैं कि ऐलान होता है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कि जी उनकी हिफाजत के लिए 200 पुलिस एहलकार जो हैं हमने मुकर्रर कर दिए हैं, वहाँ 6 भी नहीं होते। तो अगर हुकूमत इमरान खान साहब मालूमात नहीं दे रहे तो बेसिक ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अज़ ख़ुद क्यों इनिशिएट नहीं करती, इमरान खान से रब्ता किया जाए या कोई जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बना के उनसे मुतालबा किया जाए कि जी अब आप आएँ, आपके एतमाद की हमने जुडिशल कमेटी बना दी है, अब आप उनको आके मालूमात फराहम करें। ये हुकूमत ख़ुद क्यों ऐसा नहीं करती? देखें ना, मोहतरमा ने जब ये इल्ज़ाम लगाया तो हुकूमत ने कहा जी बस ऐसे पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। जब DGISI ने जाके उनको ब्रीफ़ किया कि जी आप पर कल हमला हो सकता है, उन्होंने समझा कि ये डराया जा रहा है। तो वो मिसट्रस्ट था असल में परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरमा के दरमियान। तो अब भी क्या इसी वजह से तो ये मामला तातुल का शिकार नहीं? पहले तो इरशाद साहब, गुजारिश ये है कि अगर मिसट्रस्ट है तो हुकूमत और उनके दरमियान होगा, इदारों के दरमियान तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस पे उनको एतबार नहीं है, पंजाब पुलिस को दे ले, KP पुलिस को दे ले, किसी जगह तो इन्वेस्टिगेशन होगी ना जी। ये आखिर किसी जगह फॉर्मलाइज होनी है ना। खान साहब कहें मुझे बदएतमादी है तो अपने घर बैठे रहे, तो उसका तो इलाज नहीं है। अदलिया के साथ एतमाद है, अदलिया को दे ले। अगर और कोई फोरम को बनाना चाहते हैं उसको दे ले, FIA को देना चाहते हैं उसको दे ले। मैं कहता हूँ आप मेरी तरफ से मीडिया को दे ले, मैं हुकूमत की तरफ से ऑफर करता हूँ, मुझे हुक्म करें, मैं उनकी जाके वो शिकायत लेके अप्रोप्रिएट फोरम पे इसको डिबेट करने को तैयार हूँ। खान साहब आए तो सही मैदान में, लेकिन ये कहना कि जी मिसट्रस्ट की वजह से वो ये नहीं कर रहे, ये बिल्कुल नामुनासिब है। अल्टीमेटली इरशाद साहब, हमें अदालतों से बड़ी इख्तलाफात रहे, लेकिन जाना तो अल्टीमेटली इंसाफ के लिए अदालत में ही होता है ना जी। बिल्कुल, और तो फोरम कोई नहीं है। तो आपने अल्टीमेटली अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास जाना है, आप पुलिस के पास दरखास्त दें, आपको तसल्ली नहीं है, अदालत खुली है, उधर चले जाएं। आप और जो फोरम क्रिएट करना चाहें, एक दफा अपनी उस इंफॉर्मेशन को शेयर तो करें। अभी तो सीना गजट है ना, और वो भी ऐसे लोगों के हाथों से है जो रोज बयान देते हैं और उससे बदल जाते हैं, रोज बयान देते हैं और नॉन सीरियसली गुफ्तगू कर देते हैं। तो उसको सीरियस करने के लिए ये बिल्कुल करना चाहिए। खान साहब के पास हम क्यों नहीं जा रहे? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने अभी तक इस मामले को सीरियसली किया है, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा कि वज़ीर दाखिला से ये बात की जाए कि हमें खान साहब को साथ रब्ता करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। वो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ, वो जिस बंदे के ऊपर एतबार करें, जिस बंदे के ऊपर हम उनकी तरफ से
एक दो चार वजीर उनके पास जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसका हम मतलब है कायरा साहब, पुलिस की टीम बना देते हैं। कायरा साहब, मैं ये समझूं कि कल कैबिनेट मीटिंग में आप ये इशू उठाएंगे वजीर दाखिला के सामने कि वो इस बारे में कोई पहल करें? कैबिनेट मीटिंग में ये मामला नहीं उठाऊंगा। नहीं, वजीर दाखिला से बात करूंगा। ये कैबिनेट का इशू है नहीं। अच्छा, कैबिनेट मीटिंग का ये इशू नहीं है। अगर खान साहब अपनी FIR देते हैं या अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो फिर ये मामला कैबिनेट में आएगा, क्योंकि संजीदा नोयत का मामला सही है। लेकिन अभी तो ऐसे ही हवाइयां है ना, हवाइयों के ऊपर तो गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं तो कह रहा हूँ कि खान साहब इसको संजीदा लेते हुए इसके अंदर संजीदगी का आंसर लेके आए, फिर इसके ऊपर यकीनन सब सारे एक्शन होंगे और जो उनकी तसल्ली होगी वो होगी। अच्छा कायरा साहब, एक और मामला है। अब पंजाब में फिर से तब्दीली की बात हो रही है। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कह रहे हैं कि काम मुकम्मल कर लिया है जो मौजूदा अपोजिशन है पंजाब की उसने, और यहाँ पे अब फिर से हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। क्या वाक़तन इस पे आप काम कर रहे हैं? मेरे इल्म में तो कुछ नहीं है जी, बिल्कुल। मैं तो किसी ऐसी खबर के बारे में मेरा इल्म नहीं है, लेकिन वो इस तरह की मैंने कहा ना बेपार की उड़ाते हैं, उनका छोड़े। मेरे लिए तो उनकी गुफ्तगू अब सीरियस रही नहीं, क्योंकि वो नॉन सीरियस गुफ्तगू बहुत करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। ये उनका वतीरा हो गया उनकी पॉलिटिक्स का। नहीं, लेकिन कारा साहब, ये हमारे ही प्रोग्राम में पिछले हफ्ते ओवैस लिगारी साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, उन्होंने भी ये कहा कि हम एक प्लान रखते हैं। हम पहले तो ये करेंगे कि गवर्नर साहब एतमाद का वोट मांगेंगे परवेज़ इलाही साहब से, और हमें यकीन है कि परवेज़ इलाही साहब के अपने साथी और PTI के बहुत सारे लोग जो है उनको वोट नहीं देंगे, और उसके बाद हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। इरशाद साहब, पहली बात तो ये मेरे इल्म में ऐसी कोई खबर नहीं है। ठीक, अगर अवैस साहब ने फरमाया है तो उसका जवाब वो दे सकते हैं, उनके पास उनका अपना सोर्स होगा। मेरे साथ बतौर इत्तेहादी जमात के अभी तक मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन अगर कोई भी अमल होता है हुकूमत के गिराने का या से इसके खिलाफ अदम एतमाद लाने का, कोई भी अमल होता है तो वो आइन और कानून के दायरे में रह कर होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये जमा खातर रखिए कि हमारे होते हुए वो गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं होगा। अच्छा, ये फरमाएं कारे साहब कि हमें ये कहा गया कि जब IMF की तरफ से 1 अरब 17 करोड़ डॉलर आ जाएंगे, हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से पार्किंग हो जाएगी डॉलर्स की, तो उसके बाद मईशत संभल जाएगी, डॉलर संभल जाएगा, स्टॉक मार्केट संभल जाएगी। लेकिन जिस दिन से मुआहदा जो है उस पर अमल शुरू हुआ, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, उस दिन से डॉलर फिर बढ़ना शुरू हो गया और पैसा हमारा रुपया जो है फिर डीवैल्यू होना शुरू हो गया है। इसकी क्या वजह है? आप समझते हैं कि मिसट्रस्ट है गवर्नमेंट पर, इन्वेस्टर नहीं आ रहा, या कोई स्पेकुलेशन हो रही है, कोई कहीं ये स्मगल हो रहा है डॉलर, और क्या हुकूमत के कुछ अरकान तो इस सारे मामले में शामिल नहीं है जिसकी वजह से मईशत संभल ही नहीं रही? देखिए, गुजारिश है कि अगर किसी ने अनस्टेबिलिटी करनी हो तो ये हुकूमत नहीं होती, क्योंकि हुकूमत के अरकान अगर ऐसा करते हैं तो हुकूमत के बाकी लोग ये अलाउ नहीं करते जिससे हुकूमत अनस्टेबल हो जाए। ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। ये बात दुरुस्त है कि जब IMF से डील मैच्योर हुई तो उसके बाद डॉलर, उससे पहले भी डॉलर आना नीचे शुरू हुआ था और मजीद नीचे आया, लेकिन फिर दोबारा जब अनस्टेबिलिटी की गुफ्तगू शुरू की गई, इस तरह की खबरें खान साहब के बारे में, जिस तरह फवाद ने कहा, या खान साहब ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, हतमी ऐलान करने लगे हैं, तो इस तरह की खबरों से भी एक अनस्टेबिलिटी बनती है। लेकिन हमने जो इक़दामात उठाए हैं उससे मुतवक्को तौर पे अगले चंद दिनों में आपको मजीद बेहतरी की खबरें मिलेंगी। मेरा वैसे इकोनॉमी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे बहुत प्रिसाइज पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको यकीन से कहता हूँ कि इस वक्त सट्टेबाजों के खिलाफ गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए। कल इस पे जरूर इंशाल्लाह कैबिनेट में बात करें। जी जी। अच्छा कायरा साहब, आपकी हुकूमत थी, एक दफ़ा ऐसे ही डॉलर गैर मुस्तहकम हुआ तो आपके रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला थे मरहूम, उन्होंने दो जो मनी एक्सचेंज के लोग थे, 2 उठा लिए FIA ने, और उसके बाद दूसरे दिन स्टेबल हो गया। लेकिन अब हमें 3-4 महीने से ये काम हो रहा है, हुकूमत ने एक भी कदम नहीं उठाया उन लोगों के साथ जो सट्टेबाजी कर रहे हैं। इससे ये शक गुजरता है कि कुछ लोग मिले हुए हैं। नहीं,
یہ ایسا بالکل نہیں ہے. جی اسٹیٹ بینک اپنے طور پہ بہت سارے اقدامات اٹھا رہا ہے, لیکن آپ کے علم میں ہے نا کہ دنیا بھر میں اس وقت فلکچویشن بہت ہے. ڈالر کے مقابلے میں دنیا کی بہت ساری کرنسیز ڈی ویلیو ہوئی ہیں, ہماری کرنسی زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی, یہ بات بالکل درست ہے. لیکن اسٹیبلٹی کرنسی مارکیٹ میں فلکچویشن ہے مسلسل, اس کی وجہ سے اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں, لیکن اس کا قطر ایسا تعلق نہیں ہے کہ کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. آپ نے پینک بھی نہیں ہونا اور پینک بھی نہیں کرنا. اگر کچھ سٹے بازوں کے بارے میں مصدقہ خبر ہے تو بالکل ہاتھ ڈالنا چاہیے, اور کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا قاہرہ صاحب, کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ حکومت کی جو آپسی کوارڈینیشن ہے بٹوین ڈفرینٹ پارٹیز وہ بھی کمزور ہے, اور اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے جو ضمنی انتخاب ملتوی ہونے پہ بلاول صاحب کا ایک ریئیکشن تھا کہ وہ بڑے حیران تھے کہ یہ ملتوی ہو گئے, اور وہ کہتے کہ ان کے لوگ کینڈیڈیٹس بڑے اس حوالے سے ان کی تشویش ہے. نہیں, اس سے خیر یہ تو تھوڑا بہت ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. ان کا اپنا خیال ہے, مسلم لیگ کا اپنا خیال ہے, جو الیکشن کمیشن لے کر آیا ان کا اپنا خیال ہے. لہٰذا یہ بات نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی تعلق اس بات سے. صحیح ہے, لیکن الیکشن کمیشن تو انٹیریئر منسٹری کی وہ فیڈ بیک کے بیس پہ اس نے ملتوی کیا نا. اب کیا انٹیریئر منسٹری کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کی؟ گزارش یہ ہے, میں گزارش کرتا ہوں, گزارش یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, ہمارے پنجاب کے 4 اضلاع میں اور خیبر پختونخوا میں اس وقت میجر کام کیا ہو رہا ہے. میجر کام تو اس وقت فلڈ فیکٹریز کو وہاں سے نکالنے کا, ابھی تک تو ایویکیویشن کا کام جاری ہے. پھر فوج کو فوری طور پہ ہم نے جوائنٹ سروے کے اندر پورے پاکستان میں, کشمیر گلگت بلتستان سے لے کے پورے ملک کے اندر ہم نے کوئک ایک کریڈیبل جوائنٹ سروے کرنا ہے, تاکہ ہماری ڈیمیج نیڈ اسسمنٹ ہو جائے, اور ہم دنیا کے سامنے جب آپ اپنی امداد کی کوئی اپیل کرتے ہیں تو کریڈیبل سورس کے ذریعے ہونے والا سروے جو ہے, وہی اتھینٹیکیٹڈ سروے جو ہے, وہ خبر جو ہے دنیا کے سامنے آنی ضروری ہوتی ہے. اس کے اندر بھی فوج کو شامل کیا گیا ہے. ہمارے اس وقت ریسکیو کے علاقے جو ہیں, یعنی سندھ اور بلوچستان میں یا پنجاب کے ان 4 اضلاع میں, کے پی میں, جہاں جہاں تباہی آئی ہے وہاں تو پانی کھڑا ہے, اور جو لوکل سرکاری مشینری ہے, صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت کے جو مقامی ادارے ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں, وہ بیچارے تو خود ان کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں, ان کے بچے خود صحیح ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب, وزیر اعظم کے مشیر امور کشمیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب کے وزیر داخلہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہاشم ڈوگر صاحب نے. بہت شکریہ ڈوگر صاحب آپ کے وقت کا. ڈوگر صاحب, فواد چودھری صاحب نے یہ الزام عائد کیا ہے بالخصوص مریم نواز صاحب اور فضل الرحمان صاحب پہ کہ وہ منصوبہ بنا رہے ہیں, عمران خان کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کی جماعت نے یہ کچھ انفارمیشن کی بیس پہ الزام عائد کر رہی ہے, اور پنجاب حکومت کے پاس کیا ایسی کوئی انفارمیشن ہے کہ واقعتاً یہ ایک مذموم سازش رچائی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف؟ دیکھیں, اس میں میرا تو یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی آج فواد چودھری صاحب کی بات نہیں ہے. کافی عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے خود فرمایا تھا کہ وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور اوبویسلی ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہوگی کہ جہاں پہ کوئی ایسا خدا نخواستہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ کوئی اس طرح جان لیوا حملہ بھی ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کافی عرصے سے ان کی لائف انڈر تھریٹ ہے. مختلف ایجنسیز اپنے اپنے دور میں یہ رپورٹس بھی کرتی رہیں, اور اسی لیے ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی میئرز بھی لیے جاتے رہے, جو اب بدقسمتی سے تھوڑا ہیمپر ہو رہے ہیں بیکاز آف دا فیڈرل گورنمنٹ. وہ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت میں رستے سے ہٹانا چاہیں گے انفارچونیٹلی, جبکہ ہماری کبھی بھی ایسی خواہش کسی بھی ان کی لیڈر کے بارے میں نہیں رہی. تو اس میں اگر فواد چودھری صاحب نے فرمایا تو چونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ادھر اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس اوبویسلی ہی مسٹ بی ہیونگ گڈ ریزنس ٹو سے دیٹ. اور اگر ایسا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت اور افسوسناک بات ہے, اور یہ شاید یہ ملک بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکے گا کہ جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ماضی میں ایسا واقعہ ہوا. تو خدا نخواستہ ہم تو اپنی زبان پہ لانے سے بھی اس کو میں سمجھتا ہوں مجھے مناسب نہیں لگتا. اور ویسے بھی میرے لیڈر بیسیوں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ زندگی اور عزت اور رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے,
یہ جو مرضی پلاننگ کرتے رہیں انشاءاللہ عمران خان رہیں گے اس ملک کی قیادت کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھے قمرالزمان قاہرہ صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب کے پاس ایسی انفارمیشن ہے، ہمارے ساتھ ان کا مسٹرسٹ ہے، ہمیں وہ کچھ نہیں بتانا چاہتے تو پنجاب گورنمنٹ کو بتا دیں، کوئی انکوائری ہو جائے بڑے پیمانے پر، جوڈیشل انکوائری ہو جائے، جو بھی کلپرٹ ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے خان صاحب؟ صرف وہ یا فواد چودھری صاحب الزام لگاتے ہیں لیکن نہ پبلک کو کچھ بتاتے ہیں، نہ اداروں کو کچھ بتاتے ہیں، نہ کسی عدالتی فورم پر یہ بات کرتے ہیں، ثبوت رکھتے ہیں تاکہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو سزا ملے اور خان صاحب کی زندگی مزید محفوظ ہو۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کوئی اس میں خدا نخواستہ نہیں ہے، ہم تو اپنے چیئرمین کی زندگی اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی ایکسٹینٹ تک جانے کو تیار ہیں۔ اگر چیئرمین صاحب ہمیں حکم کریں گے تو ہمارے پاس بھی صوبے میں ایجنسیز موجود ہیں، طریقہ کار موجود ہے، اس چیز کو ہم ضرور انکوائر کریں گے۔ مگر یہ میں سمجھتا ہوں قاہرہ صاحب کو یہ رسپانسبلٹی اپنے سر سے اٹھا کے، کیونکہ اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں عمران خان صاحب، فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے، پھر ملک کے جتنے بڑے حساس ادارے ہیں وہ وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں، تو ان کو اپنی رسپانسبلٹی کو شیڈ اوے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رسپانسبلٹی لیتے ہوئے میں تو اس حد تک کہوں گا کہ نہ صرف عمران خان بلکہ ملک کے اندر جتنے بھی لیڈرز ہیں اور لیڈر سے ہٹ کے جو بھی لوگ ہیں، ایون کارکنان ہیں، سب کی جان و مال کو تحفظ کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو فی الفور ایسے سیفٹی ارینجمنٹس کرنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی انفارمیشن بنی گالہ تک پہنچی ہے تو اس کو انکوائر کرنا چاہیے اور اس کے اوپر تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے۔ کرنل صاحب انہوں نے آفر کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود جانے کو تیار ہیں خان صاحب کے پاس اور ہم یہ پورے اقدامات کریں گے، لیکن ایک کویسچن یہ بھی ہے، یہ فواد چودھری صاحب کے جو الزامات ہیں، کیا اس سے متعلق پنجاب کے ہوم آفس کو بھی کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، چونکہ عمران خان صاحب تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد میں، موسٹلی وہاں پہ ان کا قیام ہوتا ہے۔ یہ البتہ ضرور ہے کہ پچھلے دنوں جب خان صاحب کے پیپر ہم نے مختلف 9 جو نیشنل اسمبلی کے حلقے ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں بھی سی ٹی ڈی کی طرف سے یہ تھریٹ آیا تھا، وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ چیئرمین صاحب کی لائف کو سیفٹی کی ضرورت ہے، ان کو حفاظت کی ضرورت ہے، اور بدقسمتی سے اسلام آباد پولیس اس کو کوئی بہت اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں نہیں لے رہی۔ وہ ان کا صرف یہ زور ہے کہ کوئی اور نہ آئے۔ اگر کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں عمران خان صاحب کہ پنجاب پولیس ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرے تو اس میں ان کو کیا حرج ہے، ان کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ اچھا، تھریٹس جو آیا ہے اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں کرنل صاحب؟ ایک سوال یہ بھی ہے کیونکہ جو فواد صاحب نے الزام عائد کیا وہ مریم نواز صاحبہ، فضل الرحمان صاحب، وہ پولیٹیکل ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو تھریٹ آیا تھا اس کے ایلیمنٹس کیا تھے؟ کون سے سیگمنٹس ہیں جن کی جانب سے خان صاحب کو تھریٹ ہے؟ دیکھیں، ہم بہت ساری چیزیں کیونکہ یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں تو میں شیئر نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ۔ میں نے خود ساری عمر یہی کام کیا ہے۔ انفارمیشن ہمیشہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ دینی چاہیے جتنی کسی کو ضرورت ہے۔ نیشنل میڈیا پہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں نیم کرنا چاہیے کہ یہ فلاں، یہ حساس اداروں کا کام ہے پرائمریلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے تو فی الفور جو ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں دے شوڈ ٹیک اے نوٹس آف دیٹ۔ اور میں تو عرض کر رہا ہوں کہ نہ صرف خان صاحب، اگر اور بھی کسی قومی لیڈر کو ایسا جان کا خطرہ ہے تو یہ ہمارا ایسٹ ہے، ان کی حفاظت کرنا وہ اداروں کا کام ہے اور وہ ضرور ان کو انشور کرنا چاہیے۔ اگر قمرالزمان قاہرہ صاحب جانا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور تشریف لائیں، بنی گالہ میں آئیں، وہ ملاقات بھی کریں، اور بلکہ یہ ان کا کام تو نہیں ہے، انفیکٹ یہ تو جو آپ کا وزارت داخلہ ہے پاکستان اور اس کے جو ذیلی ادارے ہیں، جو آپ کے ساتھ مختلف ادارے ہیں جو آپ کو کوآپریٹ کرتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے اور ان کو کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی ایک قومی لیڈر ہیں تو ان کو بھی مکمل سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہوگی؟ جی بالکل دے رہے ہیں ہم، اور ان کو ایکچولی جو ہماری ایک پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی نے ہمارے سے پہلے یہ کہا، اس وقت وہ حالانکہ میں چیئر کرتا ہوں مگر یہ اس دور کی بات ہے جب رجیم چینج ہوا تھا، تو اس دور میں پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی نے یہ کہا کہ مریم بی بی کی جان کو خطرہ ہے، تو ہم نے آنے کے بعد اس کو وڈرا نہیں کیا۔ جو ان کی ضروری سیکیورٹی ہے وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے اس چیز کو کمپلینٹ کی ہے۔
اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں لوگ، مگر میرا یہ ایز اے ہوم منسٹر یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی جان کی حفاظت کرنا یہ ملک کے اداروں کا کام ہے، یہ قومی اثاثہ ہوتے ہیں، بھلے میں کسی کو پسند کروں یا نہ کروں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الفور عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ان کو ہائٹنڈ لیول پہ ان کو انشور کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ہم نے آج بھی، حالانکہ وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف یہ تو موسٹلی اسلام آباد میں ہیں، مگر جو بلو بک کے مطابق سیکیورٹی ہے، یہ ضرور ہے کہ انہوں نے 600 بندہ رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے کرٹیل کر کے صرف جتنا ضروری ہے وہ ہم نے دیا ہے، کیونکہ ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اس صوبے کے اندر کسی بھی قومی لیڈر کے اوپر کوئی ایسا واقعہ ہو۔ بالکل وی وڈ نیور لائک ٹو، مطلب میں تو سننا بھی پسند نہیں کروں گا۔ ہم انشاءاللہ انشور کریں گے جو بھی لیڈرز پنجاب میں آئیں گے ہم ان کو سیفٹی دیں گے انشاءاللہ۔ 600 سے کم کر کے کتنا کیا ہے؟ 100، 150، 200؟ جی چونکہ اس میں کیمپ آفس ہے پرائم منسٹر کا اور بھی ہے، تو اندازاً کوئی 100 کے قریب لوگ ہیں جو آج بھی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور جاتی عمرہ بھی کیمپ آفس ہے؟ جی ہاں، انہوں نے اس کو بھی کیا ہوا ہے۔ ویسے بھی چونکہ آج کل مریم نواز وہاں پہ ہوتی ہیں، تو میں نے افسرز کیا ہے کہ چونکہ پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی نے کہا ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہے، پروونشل انٹیلیجنس کمیٹی میں بیسیکلی جو آپ کے ادارے ہیں وہ رپورٹس دیتے ہیں، جس میں کہ IB ہے، جس میں ISI، MI، تو اس کی روشنی میں پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کو ابھی تک ریویو نہیں کیا، مگر جو ان کو ضروری سیکیورٹی ہے وہ ہم نے پرووائڈ کی بھی ہے۔ اچھا یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ضرورت پڑی تو میں یعنی حکومت پنجاب رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر سکتی ہے، تو ایسا کوئی ارادہ ہے؟ کوئی ایسی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے کہ ان کی گرفتاری بنتی ہے؟ ارشاد صاحب یہ بات ضرورت کی نہیں ہے، اگر وہ تھوڑا سا کہیں شاید مس رپورٹ ہوا ہو۔ میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے کہ یہ قانونی تقاضے ہیں، اگر ایک FIR رجسٹر ہوتی ہے تو اس کے بعد دیر از اے کورس آف ایکشن۔ FIR ہو گئی، اس کے بعد اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ کئی دفعہ آپ ضمانت کرا کے شامل تفتیش ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ ضمانت نہیں کرواتے اور پولیس زبردستی آپ کو لے کے جاتی ہے۔ تو ابھی تک تو ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کو ایسا ہو، وہ غالباً بیل بھی کروا لیتے ہیں یا ان کے پاس ہے اس طرح کی۔ تو جب بھی موقع آیا تو ظاہر ہے اب یہ ایک FIR ہو گئی ہے، اچھا اس نے کہیں نہ کہیں کسی طرف جانا ہے، یا یہ ختم ہوگی اور کہا جائے گا کہ یہ غلط FIR ہے، یا اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ آئیں گے۔ دیکھیں اس وقت ہمارے سابقہ وزیر اعظم، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہمارے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کے اوپر انہوں نے 20 درجنوں کے لحاظ سے انہوں نے FIRs کٹوائی ہوئی ہیں جی۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن جا کے کسی نہ کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو ان کو کون روکتا ہے جی؟ ان کو بھی جانا چاہیے، قانون کا سامنا کرنا پڑے، بھلے وہ وزیر داخلہ ہیں یا جو بھی ہیں، ایک نہ ایک دن تو ان کو فیس کرنا پڑے گا اس چیز کو۔ جی جی بالکل۔ اچھا کرنل صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کی پھر سے باتیں ہو رہی ہیں اور افتخار درانی صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو انفارمیشن دے دی کہ اپوزیشن اپنا کام مکمل کر چکی ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کچھ لوگ آپ کے کیمپ میں ایسے ہیں کہ جن پہ شک کیا جا سکتا ہے اور وہ معاون بن سکتے ہیں اس حکومت کو گرانے میں؟ دیکھیں اگر افتخار درانی صاحب نے کوئی ایسی انفارمیشن دی ہے تو میں اسپیسیفک انفارمیشن تو نہیں ہے، مگر خود چیئرمین صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ یہ ایسی یہ تو ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے ہیں، یہ کوئی نئی کوشش نہیں ہے۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھی 1988 میں تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا۔ یہ تو ہمیشہ سے ایسی روایات قائم کرتے ہیں کہ پھر لوگ بھی ان کی تقلید کریں اس طرح کے غلط کاموں میں۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تو یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم صرف 27 کلومیٹر کی حکومت لے کے تو بیٹھ جائیں گے، اور پھر یہ تو ان کا مین مقصد تو تھا ہی پنجاب میں حکومت، جس کے لیے انہوں نے لوگوں کو خریدا، انہوں نے ہر ناجائز کام کیا اس گورنمنٹ کو بنانے کے لیے۔ یہ تو عوام کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ضمنی الیکشنز میں 20 میں سے 15 سیٹیں جتا کے تو ایک ناممکن چیز کو ممکن کر دیا، اور اس وقت ہم دوبارہ حکومت میں آ گئے۔ عوام کے علاوہ ہم تو معزز عدلیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہ یہ جو لوٹا کریسی ہے اس کو انہوں نے دفن کر دیا۔ اب دیکھیں نا، ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کو ووٹ دے ہی نہیں سکتا، اگر وہاں پہ کھڑا ہو کے دے گا بھی تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ مجھے کوئی راستہ تو بتائیں کہ یہ کس طرح وہ تو نو کانفیڈنس کی بات بھی کریں گے، گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں، مجبور کریں گے کہ وہ ریزائن کر دیں۔ گورنر صاحب کہہ سکتے ہیں CM کو کہ وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیں اور اس میں 186 نمبر جو پورے کرنے وہ برڈن CM صاحب پہ چلا جائے گا۔ تو آپ کے بس نہیں، ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعتاً ایسا کوئی کام ہو رہا ہے پنجاب میں؟
مجھے یقین ہے کہ یہ کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں وہ بالکل مطمئن نہیں ہے صرف وفاقی حکومت میں بیٹھ کے. ان کے ایجنڈاز تو اس سے بڑے تھے. وہ تو پنجاب میں حکومت لے کے یہاں پہ تیس نیس کرنا چاہتے تھے. غنڈہ گردی جو انہوں نے 23, 24, 25 مئی کو کی، یہ اس کے ذریعے پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے تھے. ہمارے معصوم کارکنوں کو یہ چاہتے تھے کہ یہ بالکل گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو وہ تو ان کا ایجنڈا تکمیل تو کو نہیں پہنچا. اب جو اصل کام ہے، جو مہنگائی ہے، جو کرائسس ہیں اس وقت ملک میں، دیکھیں میں نے آپ کے پروگرام میں ابھی تک مہنگائی کا لفظ نہیں سنا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے سب سے بڑے 2 ایشوز ہیں. ایک مہنگائی ہے، دوسرا فلڈ ہے. انپریسیڈنٹڈ فلڈ ہے. سندھ اور بلوچستان نے ماضی میں کرپشن کے ایسے ریکارڈ قائم کیے کہ آج وہ یہ بارشیں سنبھالنے کے قابل بھی نہیں رہ گئیں، اور یہ آ کے ٹی وی پہ ہمیں بھاشن دیتے ہیں. ان کو جو اصل کام کرنا چاہیے اس کی طرف فوکس کریں. یہ اس کو چھوڑ کے صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، بیوروکریسی کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کہ خبردار ان کا اگر کوئی صحیح کام ہے تو وہ بھی مت کریں، ہم پھر واپس آ رہے ہیں. تو یہ ان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. مگر میں آپ سے انشاءاللہ بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کل صاحب ایک بریک لیتے ہیں. کافی زیادہ الزامات میڈیا پہ آ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کا ذکر نہیں کرتے. پہلے ہم مائک لے کے نکل جاتے تھے، لیکن ہم مہنگائی کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اور ایک بریک کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کیوں آپ دیدہ ہو گئے، اور سیلاب جو ہے جہاں اس نے بلوچستان، سندھ، کے پی میں تباہی مچائی، وہاں پنجاب میں بھی مچائی، اور اس کا اب حل کیا ہے، یہ بحالی کیسے ہوگی. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈوگر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ارشاد صاحب اس سے پہلے میں ذرا ویورز کو دکھانا چاہ رہا ہوں. ڈوگر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پہ کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہی، لیکن ہمارے وزیر خزانہ تو آپ دیدہ ہو گئے ہیں. یہ ذرا آپ دیکھیے پھر آ کے بات کرتے ہیں. انشاءاللہ جی پوری قوم ساتھ ہے، اللہ خیر کرے گا. نیشنل لاس انشاءاللہ سب نے مل کر ہی پورا کرنا ہے، اور کر بھی رہے ہیں. تھینک یو. ارشاد صاحب یہ مفتاح اسماعیل صاحب کے ایکسپریشنز ہیں جس میں وہ رو رہے ہیں، اور بیک پہ ایک آواز آ رہی ہے. انشاءاللہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور نکل آئیں گے ہم اس سے. کیا کہا جائے؟ یہ مفتاح صاحب سیلاب کی تباہ کاریوں، معیشت کی بدحالی اور حکومت کی بے بسی پر بیسیکلی رو رہے ہیں. مجھے واقعہ یاد آیا کہ 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے جنوبی صاحب کی حکومت ختم کی، اسمبلیاں ختم کی، تو اس کے بعد ٹی وی پر تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ جولیجو کے دور میں کرپشن بہت بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ ایک کمشنر یا ڈپٹی کمشنر ریٹائر جو تھے، ان کی بیوہ نے مجھے فون کیا کہ ان کے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا اور وہ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں. پھر وہ رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے سفید رومال سے آنسو ضیاء الحق صاحب نے آنسو صاف کیے. تو اس پر رئیس امروہوی صاحب تھے، وہ روزانہ ایک اخبار میں قطع لکھا کرتے تھے. تو سلسلہ اب بھی چلتا ہے کچھ اخباروں میں. وہ قطع انہوں نے لکھا، پہلے 2 مصرے تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آخری 2 مصرے جو تھے وہ یہ تھے کہ سنایا جو مچھلی نے احوال غم، سنایا جو مچھلی نے احوال غم، مگر مچھ بھی آنسو بہانے لگا. تو مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، کہ آپ رونے دھونے سے تو نہیں بچ سکتے. لیکن ڈوگر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ڈوگر صاحب یہ سیلاب جو ہے یہ ایک قومی آفت ہے اور ایک قومی آزمائش ہے ہم سب کے لیے، لیکن اس میں جو مشکلات ہیں اور مسائل ہیں، مصائب ہیں، گلے ہیں، شکوے ہیں، صرف وفاقی حکومت سے نہیں ہیں، پنجاب حکومت سے بھی ہیں. اور مہنگائی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی پیدا کردہ ہوگی، پٹرول کی وجہ سے، ڈیزل کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے. لیکن یہ جو سبزیوں کی مہنگائی ہے، گوشت کی مہنگائی ہے، وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنا ایڈمنسٹریشن کے ذریعے کہ سٹاک نہ ہو.
ذخیرہ اندوزی نہ ہو، گراں فروشی نہ ہو، تو اس حوالے سے کچھ گلہ شکوہ عوام کا آپ سے بھی بنتا ہے. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ یقینی طور پہ اس پہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اور ہماری بھی ذمہ داری ہے. مگر میں آپ سے عرض یہ کروں گا کہ آپ نے یہ جو مہنگائی ہے نا جی، اس کو جیسے کاشتکاری ہے، زراعت ہے، یہ دو چیزوں سے میں سمجھتا ہوں یہ ڈائریکٹلی گورن ہوتی ہے. ایک جو فیول پرائسز ہیں، دوسرا الیکٹریسٹی پرائسز ہیں. بدقسمتی سے یہ دونوں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس کے باوجود آپ یقین کیجئے کہ ہم پوری کوشش کر کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ابھی ہمارے جو سینئر منسٹر ہیں وہ ہر وقت یہ کچھ، میں ان کو دیکھتا ہوں دن میں 2-2 3-3 میٹنگز، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گراں فروشی یا جو ذخیرہ اندوزی ہے اس پہ وہ کنٹرول لائیں. مگر میں خود بھی ایک معمولی سا ذمہ دار ہوں. مجھے 4 مہینے میں ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. دیکھیں نا، فیول پرائسز، آپ نے جب زمین کاش کرنی ہے، ارشاد صاحب آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، تو آپ نے اسی وقت ڈیزل یوز کرنا ہے. پھر آپ نے جب ٹیوب ویل چلانا ہے تو اس کے لیے یا بجلی یوز کرنی ہے، یا وہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی صوبائی حکومت کے بس میں نہیں ہوگا ٹل دا ٹائم ہم اپنی فیول پرائسز، الیکٹریسٹی پرائسز کو نیچے لے کے آئیں، اور کافی نیچے لے کے آئیں. پھر اسی طرح جو آپ کی یوریاز ہیں یہ بھی امپورٹ ہو رہے ہیں، یہ بھی سارا فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں. ہمارے تو بس میں یہ ہے کہ جو ایک فصل تیار ہوئی ہے اس کو ہم ذخیرہ اندوزی نہ ہونے دیں، پرائس کنٹرول کے اوپر ہم کام کریں. تو یہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید کوشش کریں گے کہ جو ہمارے اینڈ پہ ہے کم از کم ہم یہ ضرور کریں. بٹ اسٹل دی بگر اونرس آف رسپانسبلٹی دیٹ لائز آن دا فیڈرل گورنمنٹ. ان کو کوشش کرنی چاہیے. یہ تو جادوگر تھے، یہ ہمیں کہتے تھے ہم 120 پہ لے آئیں گے ڈالر، یہ ہمیں کہتے تھے ہم فیول 70 روپے پہ لے آئیں گے. کدھر پہنچ گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عذاب کے اندر قوم چلی گئی ہے. اور یہ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کو نیل کریں. یہ باتیں کیا کر رہے ہیں کہ جناب یہ خدا نہ خواستہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، عوام کیوں باہر نکل رہی ہے، میڈیا کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. یہ سر میڈیا اب کنٹرول نہیں ہونا، یہ اب بات آگے چلی گئی ہے. پہلے اخبار پڑھا کرتے تھے، وہ رات کو خبریں خود ہی لکھتے تھے. پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا، اس کا بہت شکریہ، اس نے عوام کے دل و دماغ کو بہت وسیع کیا. اب تو اسے اگلا جن آ گیا جو کہ سوشل میڈیا ہے. سر اٹ کی ناٹ بی کنٹرولڈ. لیونگ ان وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک احمقوں کی جنت میں رہنا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھے گا کہ ہم 9 نیوز کو بند کر دیں یا ایئر وائی کو کر دیں تو عوام کو پتہ کچھ نہیں چلے گا. صرف یہ ہوگا کہ ان کو آدھے گھنٹے کے بعد پتہ لگ جائے. تو یہ محنت کریں، مہنگائی پہ کریں. کرنل صاحب یہ جو سیلاب ہے ہمارے جو راجن پور اور ڈی جی خان ہے، یہ 2010 میں بھی بہت بڑا سیلاب ہے. یہی علاقے جو تھے مظفر گڑھ، ڈی جی خان، تونسا، راجن پور، یہ سارے تباہ ہوئے. اب پھر وہی صورتحال ہے. 14 میں بھی ایک آیا تھا لیکن وہ اس درجے کا نہیں تھا. آپ نے جائزہ لیا، 5 سال تک آپ کی حکومت تھی پنجاب میں، کہ آپ کی حکومت کی طرف سے کیا غلطیاں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا، فصلیں اجڑیں اور مویشی بیچارے ہلاک ہوئے. یہ کوئی جائزہ آپ نے کمیٹی بنا کے لیا ہے کہ 10 کے بعد تو سنبھل جانا چاہیے تھا؟ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے. صفائی نہیں دینی چاہیے، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ تھا. یہ آپ کے علم میں ارشاد صاحب، یہ ہل ٹورنٹس کا ہے. وہ نالا جہاں پہ روٹین سے پچھلے 10-12 سال سے میکسیمم پیک ہوتا تھا 18,000 20,000 کیوسک پانی، وہاں سے 2.5 لاکھ کیوسک گزرا. بٹ آئی ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے ایکسپلینیشن. ہمارے ملک میں جو شدید ایک پرابلم رہا کہ ہم نے تو یہ پانی ریزرو کرنے کا، یہ ہم نے سوچ ہی ختم کر دی کہ جی ہم نے یہ بھی کام کرنا ہے. مسلسل جو گورنمنٹس آئیں، اینڈ یس آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے لٹل کریڈٹ کہ اگر پچھلے چند سالوں میں کوئی ڈیمز پہ کام ہوا تو عمران خان کے دور میں ہوا. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. اور میں اوبیسلی جب بھی ہماری کوئی کیبنٹ میٹنگ ہوگی، بدقسمتی سے ہم ایز اے قوم فائر فائٹنگ کرتے ہیں. ایک طرف واقعہ ہوتا ہے، چند دن کے لیے ہماری توجہ ادھر ہوتی ہے، ہم پھر بھول جاتے ہیں. وہاں پہ اشد ضرورت ہے. میں عمران خان صاحب کے ساتھ خود گیا رجحان مزاری. دیر از اے بگ ریکوائرمنٹ کہ آپ چھوٹے چھوٹے ریزروائرز بنائیں تاکہ جو ایسا پانی آیا یہ آپ کے لیے رحمت بنے، جو ہے نا زحمت نہ بن جائے جو اس وقت بن گئی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لیں. سب پلان کیا ہے پنجاب حکومت کا بحالی کا پلان کیا ہے؟ سیلاب متاثرین بحالی کا پلان کیا ہے؟ اب تک آپ کر کیا چکے ہیں، کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جی اس میں جو کافی لوگ تھے جو بیچارے شہید ہو گئے اس آفت کے نتیجے میں، ان کو ہم مالی طور پہ کمپنسیٹ کر چکے ہیں. دیر از اے کمپلیٹ پیکیج. وہاں پہ گھروں کو ہم ریسٹور کرنے کی طرف جا رہے ہیں. امداد آلریڈی تقسیم کی جا رہی ہے. ہمارے 4 سے 6 صوبائی وزراء اس وقت جو ہمارے 3 اضلاع میں یہ کیفیت ہے وہاں پہ موجود ہیں، اور جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں محسن لغاری صاحب کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی تینوں صوبوں سے پہلے ہم اپنے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں گے، اور آپ کو یہ عملی طور پہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہو کے میں اس کے اوپر اور زیادہ بریف کر دوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال. میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کے ساتھی، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ستمبر میں یا اکتوبر میں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ آئیں، میں استقبال کے لیے تیار ہوں. وہ تو خیر استقبال جس انداز میں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے، لیکن پنجاب گورنمنٹ کی کیا تیاری ہے؟ وہ واپس اگر آتے ہیں تو جیل جائیں گے یا ان کے گھر میں وہ نظر بند ہوں گے یا کھلی چھٹی ہوگی، وہ سیاست کریں گے؟ اس میں ارشاد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گئے کیسے تھے. یہ معزز عدلیہ کی انٹرونشن پہ باہر تشریف لے کے گئے تھے. یقینی طور پہ اگر یہ واپس آئیں گے تو ہم تو گورن ہوتے ہیں بائی دی آرڈرز آف دی جو ہماری آنریبل ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. یقینی طور پہ یہ پہلے اس کے پاس جانا پسند کریں گے، ورنہ تو یہ گرفتار ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر عدالت نے جو بھی حکم دیا ہم اس کو مانیں گے. مگر میں آپ سے ایک چیز بتا دوں، یہ جو بھی ریسنٹلی کوئین بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار بھی دیکھ لی، نیوکلیئر دھماکے بھی دیکھ لی. اگر نہیں دیکھا تو انہوں نے نواز شریف کی واپسی نہیں دیکھی. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ واپس نہیں آئیں گے. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ ہی نہیں رہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ واپس آئیں گے. اگر آئیں گے تو ہم ان کا قانون کے مطابق جو بھی استقبال ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کے وقت کا. ارشاد صاحب، یہ مفتاح صاحب کے آنسو بھی ہم نے دکھا دیے، اور یہ بھی بات کر رہے تھے کہ محسن لغاری صاحب کام کر رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ ٹی جی خان میں جب میں وہاں پہ تھا، محسن لغاری صاحب وہاں گئے تو لوگوں نے اتنی آہو بکا کی، اور انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں 92 فاؤنڈیشن کھانا دیتی رہی ہے، آپ ہمیں نظر نہیں آئے. پنجاب حکومت کی کارکردگی وہاں سیلاب متاثرہ علاقوں میں کوئی اتنی جاندار نہیں رہی جس کی بات خیر کی جاتی رہی ہے. معاشی کارکردگی پہ آتے ہیں. تال میل تو آپ کے سامنے ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا. IMF کا پیکج بھی آ گیا، ڈالر پھر بھی نیچے جا رہا ہے. مزید امداد بھی آنی ہے، توقع ہے، امکان ہے. لیکن ارشاد صاحب، جو تباہی ہے، جو ابتدائی تخمینہ 3 کروڑ لوگوں کا ہے، وہ بھی ٹیکنیکلی غلط ہے سیلاب سے متاثرہ. وہ انہوں نے لگایا کہ 60 لاکھ گھرانے اور ایوریج گھرانے میں 5 لوگ ہیں. حالانکہ وہ جو خطہ ہے جو متاثرین ہے وہ ایک گھر میں 5 لوگ نہیں ہوتے. ہم ابھی تک تخمینہ نہیں لگا سکے، نہ وفاقی حکومتیں نہ صوبائی حکومتیں. یہ کیسے ہوگی؟ اس علاقے کی سندھ کی یا جنوبی پنجاب کی، بلوچستان کی، وہ ایوریج بھی آپ 10 لگانا چاہیں تو کوئی بری بات نہیں ہوگی. ارشاد صاحب، آپ کے علاقے میں تھا، ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں پہ میں نے لوگوں سے پوچھتا تھا اس گھر میں آپ کتنے، ہمارے KPK میں کہتے ہیں مطلب نفر کتنے، تو میں نے ان سے پوچھا کتنے بندے رہتے ہیں یہاں پہ، تو وہ کسی نے یہ نہیں کہا 8 10 20، اللہ دے دیتے بوں جی نے. مطلب کافی لوگ ماشاءاللہ وہ رہتے ہیں. وہ 5 کا جو ایوریج ہے نا، وہ ایک بیوی سے ہوگی نا. ہمارے علاقے میں تو 2 3 کا ماشاءاللہ رواج ہے، تو بچے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوتے ہیں، فیملی بڑی ہوتی ہے. اصل میں پرابلم یہ 2 چیزیں ہیں جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے. ایک تو تباہی ہے، بڑے پیمانے پر ہے. اب 5 لاکھ جانور اگر مویشی اگر صرف بلوچستان میں ہلاک ہوئے ہیں 5 لاکھ، تو ان لوگوں کا جن کا سارا ذریعہ معاشی وہی چند بکریاں ہیں، کوئی ایک بھینس ہے، ایک تو وہ مسئلہ ہے. کھیت کھلیان باغ سارا کچھ اجڑ گئے. اب ایک جو درخت ہے وہ 10 سے 20 سال میں پھل دینا شروع کرتا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں وہ کتنے سال کے لیے، جس نے 2 درخت 3 درخت 4 درخت لگائے ہوئے تھے، وہ کتنے سال کے لیے بغیر چلغوزے کا درخت تھا، سیب کا تھا، چیری کا تھا، کسی اور کا تھا، تو کتنا بڑا نقصان ہے. ایک تو یہ پہلو.
لیکن اس کا جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ عالمی برادری ہم پر ٹرسٹ نہیں کر رہی. دیکھیں یہ جو ہمیں امداد آئی ہے یہ بہت زیادہ ہم شادیانے بجا رہے ہیں, یہ پینٹ ہے اس نقصان کے. یہ $30 ارب کا تو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کہہ کے گئے ہیں جی نقصان ہے کہ جی $30 ارب کا $30 ارب, اور آپ کے پاس $1 ارب بھی نہیں آیا. امریکہ دے رہا ہے $2 کروڑ. آپ اندازہ کریں امریکہ $2 کروڑ $2 کروڑ, کہیں سے $15 لاکھ, کہیں سے $20 لاکھ, کہیں سے 1 ملین, کہیں سے 10 ملین, بس اس طرح یہ حالت ہے. اچھا ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کی, جی انہوں نے کہا کہ یہ اچھی خبر ہے کہ جناب سیکرٹری جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جا کے عالمی برادری سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے قرضے جس حد تک ممکن ہے معاف کیے جائیں, کیونکہ یہ جو تباہی آئی ہے, جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے, G20 کا کردار ہے. ان کی وجہ سے یہ تباہی آ رہی ہے اور اس کا نقصان کا ازالہ بھی G20 کو اور ترقی یافتہ ممالک کو کرنا چاہیے. لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ افسوس یہ ہے, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک کنڈیشن بھی ہے, شرط بھی ہے. اب وہ باخبر آدمی ہے, کہاں تک درست ہے, کہ انہوں نے شرط بھی لگائی سیکرٹری جنرل صاحب نے کہ یہاں ایک قابل اعتماد جمہوری سول حکومت ہونی ضروری ہے, جو اس کو دیکھے گی, جو اس معاملے کو دیکھے, اوورسی کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بعض حلقے کہتے ہیں اور حکومت برا مناتی ہے کہ الیکشن ضروری ہیں تاکہ بااعتماد ایک حکومت سول حکومت لیکن ارشاد صاحب الیکشن تو بہت ضروری ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن فوری طور پر تو ظاہر باتیں نہیں ہو سکتے. سر وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلاب کا پانی آبادیوں میں سے نکلنے میں 3 سے 6 مہینے لگ جائیں گے. اب الیکشن پہ جائیں گے, پانی نکالیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کے بس میں ہو تو یہ پانی 2 سال میں بھی نہ نکل پائے. جو کراچی میں اگر ایک بارش ہوتی ہے اور 3 دن تک پانی نہیں نکلتا تو واقعی سندھ سے کیسے نکالیں گے, لیکن نکلے گا, نکالنا ہے پانی کی ہمیں. اب وہ لوگ جو کالا باغ ڈیم کی اس بنیاد پر مخالفت کیا کرتے تھے کہ جی ہم تو پیاسے مر جائیں گے, ہماری تو فصلیں برباد ہو جائیں گی, اگر یہی پانی کسی بڑے ڈیم میں جمع ہوا ہوتا. اب کتنی دلچسپ بات ہے کہ فروری مارچ میں اپریل میں سندھ اور پنجاب لڑ رہے تھے پانی کی کمی کے مسئلے پر. بہت بڑا تنازع تھا, ٹھیک ہے, بہت بڑا تنازع تھا. اپریل میں آپ کے پاس پانی نہیں تھا اور جولائی میں آپ ڈوب گئے. جولائی اگست میں آپ ڈوبے ہوئے تھے پانی میں, اور اب نکالنے کو ترس رہے ہیں کہ جب یہ پانی جائے گا کہاں سے. تو بھائی پائیدار حل تلاش کریں, بڑے اور چھوٹے ڈیم بنائیں. دوسرا یہ جو طاقتور لوگ آبی گزرگاہوں پر تعمیرات کرتے ہیں, مکانوں کی شکل میں, ہوٹلوں کی شکل میں بند بناتے ہیں اپنی زمینیں, اپنی فیکٹریاں بچانے کے لیے, اس کی روک تھام آہنی ہاتھوں سے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ایک دنیا, اب ہم کوئی کسی جزیرے میں تو نہیں رہ رہے نا, دنیا میں سیلاب بھی آتے ہیں, بارشیں بھی آتی ہیں, اور اب لوگوں نے ان کے ساتھ جینا بھی سیکھ لیا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا بھی سیکھ لیا ہے. اب سیلاب کا پانی جو ہے وہ ایک نعمت سمجھا جاتا ہے, بارش کا پانی ایک نعمت سمجھا جاتا ہے, زحمت نہیں سمجھا جاتا. کجا کے چند ہفتے پہلے یہاں ہمارے جنگلات کو آگ لگ رہی تھی گرمی کی وجہ سے. کجا کے اب آپ رونا رو رہے ہیں کہ جی اگلے 6 مہینے میں 3 مہینے میں تو پانی نہیں نکال سکتے. تو اس کا حل پائیدار حل تلاش کریں تاکہ خدا نخواستہ دوبارہ, کیونکہ اب یہ موسماتی تبدیلیاں تو وقوع پذیر ہو رہی ہیں, گلیشیئر بھی پگھلیں گے, بارشیں بھی ہوں گی, پانی بھی آئے گا. اب سوچنا یہ ہے کہ اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں اور نقصان کیسے کم کر سکتے ہیں. شاہ صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور یہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. 92 کے وہ ایک ایکسکلوزیو ایڈیشن بھی آیا ہے جو جنگلی حیات اس میں متاثر ہو گئی اور تباہ ہو گئی ہے. اب وہ نیچرل سائیکل آنے والے پروگرامز میں ہم ذرا اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے کہ نیچر کو ہم نے ڈسٹرب کیا اور اس سیلاب کی وجہ سے جو ایک نیچرل سائیکل ہے, جو وائلڈ لائف سائیکل اور دیگر سائیکلز ہیں, وہ کیسے ڈسٹرب ہوئے. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, اجازت دیجیے.